اسکردو کے اس تاریخی قلعے نے کبھی حکمرانوں کا جاہ و جلال دیکھا ہوگا، مگر اب یہاں صرف سیاحوں کی آوازیں گونجتی ہیں۔ سینکڑوں برس قبل دفاعی مقاصد کے لیے تعمیر کیا گیا یہ قلعہ اب تفریحی مقام بن چکا ہے۔ یہ 1494 میں بوخا چو نے اس کھرپوچو کو بنایا تھا۔ کھرپوچو کا مطلب ہے تمام قلعوں کا بادشاہ، بلتی میں کھری اپوچو کہتے ہیں۔ اپوچو ہم کسی گھر کا سربراہ یا کسی محکمے کا سربراہ یا کسی مملکت کا سربراہ کو اپوچو کہتے ہیں بلتی میں۔ 7 منزلہ عمارت تھی، اس کا گیٹ خاص کر صدر دروازہ، اس کو شیر دروازہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں شیر کے نقش بنایا ہوا تھا اس دروازے کا۔ اس کے دروازے کا پلڑا ہی کھولنے کے لیے کم از کم 2 تکڑا جوان چاہیے تھا اس کا دروازے کو کھولنے کے لیے۔ عام آدمی اس کے دروازے کا پٹ بھی کھول نہیں سکتا تھا۔ کھرپوچو کا عمارت کی بات ہے۔ عمارت کس طرح بنی؟ عمارت بنی ہے عام گاڑا اور پتھر اور لکڑی کے فریم ورک سے۔ گاڑے کا بھی کہتے ہیں، یہ سارا جتنا کھرپوچو کے گاڑا ہے، پلستر جو کیا ہوا گاڑے کا، وہ سب انڈے میں لیپ کیا ہوا ہے کہتے ہیں۔ آج تک اتنے سینکڑوں سال گزرے ہیں لیکن ان کی دیواروں پہ ابھی شکن کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انڈے میں گاڑا بنا کے لیپ کیا کہتے ہیں۔ اس میں مختلف پھر بلاکس بھی ہیں۔ اس میں زنانہ بلاکس الگ ہے، اس میں دیوان خاص الگ ہے، دیوان عام الگ ہے۔ اچھا، اس میں جہاں خوشیوں کے لیے اس کے آلات موسیقی رکھنے کے لیے جگہ ہے، وہاں پر پھر زندان بھی ہے۔ نافرمان لوگوں کو وہاں زندان میں ڈالتے تھے۔ زندان اب بھی موجود ہے۔ مسجد بھی بنائی تھی، مسجد اب بھی موجود ہے۔ اس پہ دربار بھی لگتا تھا۔ اس میں واٹر ٹنکی الگ تھی، راجا کے رہنے کا الگ جگہ تھا، مستورات کے لیے الگ جگہ تھی، تو اور رکھوالوں کے لیے یعنی محافظین کے لیے الگ جگہ تھا، چھاؤنی الگ ہوتا تھا۔ میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان گھومنے آیا ہوں اور ہم بلتورو گلیشیئر پر ٹریکنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہاں بہت پوٹینشل موجود ہے، لیکن مختلف شعبوں میں بہتری کی گنجائش بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کو یہاں بہت مزہ آئے گا۔ جب ہم یہاں آئے تو ہم نے سنا کہ یہاں ایک تاریخی مقام ہے اور وہ گھومنے کے لیے بہترین جگہ ہے، تو آج ہمارا پہلا دن تھا تو ہم یہاں چلے آئے۔ قمر وزیر کے ساتھ عدیل احمد، اردو VOA، اسکردو۔ عدیل احمد کی رپورٹ ہم نے دیکھی۔ عدیل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عدیل، کتنا دلچسپ سفر تھا آپ کے لیے، اور اب تو کووڈ کی وجہ سے اندرون ملک سیاحت ہم نے دیکھا ہے کافی بڑھ گئی ہے، کیا ان سب مقامات پہ SOPs پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ جی، سفر بہت اچھا رہا، جیسا آپ نے رپورٹ دیکھی اور کافی اچھی رپورٹس بنی ہیں، دیگر بھی آئیں گی۔ اور دوسرا، کووڈ کی ہدایات پہ بالکل ہوٹلز میں بھی عمل کیا جا رہا ہے، اور ڈومیسٹک ٹورزم کے حوالے سے جو ڈومیسٹک فلائٹس جاری ہیں اس میں بھی جن لوگوں نے جن سیاحوں کو ویکسین نہیں لگی ہوئی ان کو بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ہوٹلوں میں بالکل کووڈ کی ہدایات پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن جو دیگر عوامی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ اکثر ماسک کے بغیر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو عدیل، بلتستان میں خاص طور پہ جب ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو ایک بڑا ایشو ہوتا ہے موبائل سگنلز کا۔ اب سگنلز نہیں ہیں تو انٹرنیٹ بھی ڈیفینیٹلی ایک کنسرن ہے، بیشتر جگہوں پہ سگنلز نہیں آتے، تو مقامی لوگ اور سیاح اس سے کتنا متاثر ہوتے ہیں؟ جی، اسکردو میں اور بلتستان کے دیگر علاقوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہی موبائل سگنلز کا ہی ہے، کیونکہ جو پاکستان میں جو سمز استعمال ہوتی ہیں دیگر، وہ نیٹ ورک بلتستان میں اکثر جگہوں پر نہیں چلتے۔ وہاں کے لیے ایک اسپیشل ایسکوم کی ایک سم ہے اسپیشل سروسز کی،
لیکن اس کے سگنل بھی بیشتر مقامات پر نہیں آتے، اور جہاں آتے ہیں وہاں بھی انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوتا۔ 4G وہاں کنیکٹ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور اگر 4G مل بھی جائے تو اس انٹرنیٹ کی اسپیڈ اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو اچھی طرح استعمال کیا جا سکے۔ بار بار ڈسکنیکشن کا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے سیاحوں کو، جس کی وجہ سے سیاح پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کیسا دیکھا آپ نے؟ سڑکیں، ہوٹلز، ٹرانسپورٹ وغیرہ اس معیار کے ہیں کہ بیرونی ملک جو آتے ہیں، بیرونی ملک سے جو سیاح آتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو؟ سڑکیں جو مرکزی سڑکیں ہیں جو اضلاع کو آپس میں ملاتی ہیں وہ تو قدرے بہتر ہیں، لیکن جو شہروں کے اندر سڑکیں ہیں ان کی صورتحال کافی خراب ہے، لیکن کئی جگہوں پر کام چل رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں۔ دوسرا اگر ہم بات کریں ہوٹلز کی تو بین الاقوامی معیار کے بہت کم ہوٹلز ہیں، 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز آپ کو نہیں ملیں گے، 3 اسٹار ہوٹلز کی تعداد بھی کافی کم ہے، لیکن اچھے ہوٹلز کچھ ہیں، اچھے ہوٹلز کچھ مل جاتے ہیں جن میں سیاح رہتے ہیں۔ باقی لوکل جو ٹورزم ہے وہ زیادہ تر لوکل ہوٹلز کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ یہاں پہ کافی اچھی ہے، کیونکہ یہاں پہ نان کسٹم گاڑیاں چلتی ہیں، تو اس لیے کافی لگژری گاڑیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جتنے بھی لگژری برانڈز ہیں گاڑیوں کے وہ یہاں عام ٹرانسپورٹ میں استعمال ہوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عدیل آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ نے جس طرح سے کہا کہ مزید رپورٹس بھی آ رہی ہیں تو آف کورس ہم ان کا بھی انتظار کریں گے، اور ہمارے ویورز کے لیے بھی ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی لرننگ اور علاقے کی اچھی سیر ضرور ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا۔